بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہم پہلا چیپٹر پڑھیں گے فرسٹ ایئر میں، جس میں اس کا نام ہے اپنی مدد آپ، اور اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان. سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں آپ کی وفات ہوئی. صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک مضمون ہے، اور اس سے اگر ہم ایک اصلاحی مضمون کہیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا. مضمون وہ معلوماتی تحریر جس کا تعلق زندگی کے حقائق اور مسائل سے ہو، اور جس کو عربی انداز میں لکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ مضمون نگار سے گفتگی کے ساتھ ساتھ خیال آرائی کا بھی سہارا لیتا ہو. تو صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک اصلاحی مضمون ہے. جیسا کہ ٹاپک سے ظاہر ہے، اپنی مدد آپ. ایک انگلش پروورب ہے کہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ راہ پارہ 13 آیت نمبر 11، جس کا مفہوم یہی ہے کہ خدا نے بھی آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. اور اسی مضمون کو الطاف حسن حالی نے کچھ انداز سے بیان کیا اپنے ایک شہر میں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مضمون کی طرف چلتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں. یہ نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے. عمدہ، اچھا، آزمودہ، آزمایا ہوا. مقولہ کہتے ہیں کسی کے قول کو. اس چھوٹے سے فکرے میں، کون سے چھوٹے سے فکرے میں؟ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں. اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا، قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے. یعنی یہ فکرہ خام خواہ میں نہیں کہہ دیا گیا، بلکہ اس فکرے کے پیچھے انسانوں کا، قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے. یعنی ایک بندہ اگر ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر اپنی مدد آپ کا جوش اور جذبہ ہونا انتہائی ضروری ہے. اور جبکہ یہ جوش، کون سا جوش؟ سچی ترقی کا جوش. اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے، ایک لفظ جاوے آج یہ مطلوب ہو چکا ہے، اس کی جگہ استعمال کرتے ہیں جاوے. اور سرسی زبان تھوڑی سی متروک زبان بھی استعمال کرتے ہیں کہ جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے. کون سا شوق؟ ذوق، سچی ترقی کا ذوق اگر بہت سے لوگوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جائے. تو کیا ہوگا؟ یہ سارے اشخاص مل کر قوم کی ترقی، قوم کی طاقت اور قوم کی مضبوطی کا سبب بنیں گے. جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے، اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں مصنف کہ جب ایک شخص کے اندر بھی قومی ترقی کا جذبہ نہیں ہے، اور اگر قوم کے اندر بھی قومی ترقی کا جذبہ نہیں ہے، اور کسی شخص کے لیے یا گروہ کے لیے، نہیں اشخاص کے لیے کوئی دوسرا بندہ ان کے سارے کام کرتا ہے، تو اس شخص میں سے بھی یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کا کام کرتا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ میرے کام، ساری قوم کے کام کو اور کرے گا تو میرے اندر سے اور قوم کے اندر سے آگے بڑھنے کا جذبہ، سچی ترقی کا جذبہ وہ کم ہو جائے گا. اور کیا ہوگا؟ اور ضرورت اپنے مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے. اس شخص کے دل سے بھی، اس قوم کے دل سے بھی اپنی مدد آپ کے ضرور جو ہے یہ ختم ہوتی جاتی ہے. اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے. شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے جو انسان کے اندر سب سے بڑی طاقت ہے زندہ رہنے کے لیے. اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کسی اور کے بھروسے پہ رہنے سے انسان کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ عزت بھی ختم ہو جاتی ہے جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے. از خود جاتی رہتی ہے. دو چیزیں چلی جاتی ہیں دوسروں پہ بھروسہ کرنے سے. اپنی مدد آپ نہ کرنے سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک غیرت اور دوسری عزت. اور یہ کیا ہے؟ اصل چیز انسان کے اندر یہ دو ہی چیزیں ہیں جن سے انسان کی زندگی میں آگے بڑھنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے. غیرت اور عزت یہ خود بخود چلی جاتی ہیں. از خود مطلب خود بخود چلی جاتی ہے. اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو
सारी कौम दूसरी कौमों की आंख में जलील और बेइज्जत हो जाती है। नुकसान क्या होगा? सिर्फ एक फर्द भी अगर किसी और की तरफ देखते हैं अपने कामों के लिए, वो भी जलील और बेइज्जत। और अगर सारी की सारी कौम दूसरे लोगों की तरफ देखती है अपने कामों के लिए, तो वो कौम भी दूसरी अक़वाम की नजर में जलील और बेइज्जत हो जाती है। आदमी जिस कदर के दूसरों पर भरोसा करते जाते हैं, इंसान जिस कदर दूसरों पर भरोसा करते जाते हैं, खा अपनी भलाई और तरक्की का भरोसा गवर्नमेंट पर ही क्यों ना करें। या एक और बात कहता है, अशखास की बजाय कि अगर एक पाकिस्तानी होने के नाते हम अपनी फलाह और तरक्की के लिए, अपनी भलाई के लिए अपनी हुकूमत की तरफ देखते हैं, ये अंदर बुद्धि और लाभ बुद्धि। बुद्धि कहते हैं वो काम जिसमें किसी चीज की दलील की जरूरत ना हो, और लाभुद्दी का मतलब है जरूरी, लाजमी, यानी ये काम, इस काम में किसी दलील की जरूरत नहीं है, ये काम इंतहाई जरूरी है। क्या है कि वो इसी कदर बेमदद और बेइज्जत हो जाते हैं। जितना अपने कामों के लिए दूसरों की तरफ देखें, चाहे हुकूमत ही क्यों ना हो, चाहे हुकूमत ही की तरफ क्यों ना देखते हो, तो ये कहते हैं ये बात दलील, इस बात में किसी दलील की जरूरत नहीं है, ये बात लाजमी है, ये बात क्लियर है कि वो आदमी इतना ही बेमदद और इतना ही बेइज्जत हो जाता है। ससीद अपने हम वतनों को मुखातब करते हैं कि हम वतन भाइयों, क्या तुम्हारा यही हाल नहीं? किस हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज हम अपनी मज़लात के जज्बे को अपने दिल से खामोश कर चुके हैं, और हम अपने तमाम कामों के लिए चाहे या तो अपनी हुकूमत की तरफ देखते हैं या दूसरों के रहम करम पे होते हैं, तो सर सैयद अपनी कौम से ये सवाल करते हैं। आगे एक और बात कहते हैं सर सैयद कि एशिया की तमाम कौमें, एशिया में बसने वाली तमाम कौमें यही समझती हैं कि अच्छा बादशाही राया की तरक्की और खुशी का जरिया होता है। कि एशिया में बसने वाली तमाम अक़वाम का नजरिया ये था कि अगर बादशाह अच्छा है तो वो बादशाह रियाया आवाम की तरक्की और खुशहाली का जरिया है। इसके अगेंस्ट यूरोप की बात कर रहे हैं कि यूरोप के लोग जो एशिया के लोगों से ज्यादा तरक्की कर गए थे, ये बात भी कंफर्म क्लियर, ये समझते थे कि उम्दा इंतजाम कौम की इज्जत, भलाई, खुशी और तरक्की का जरिए। दो मुख्तलिफ बातें की। एशिया वाले क्या समझते? अच्छा बादशाह आवाम की तरक्की और खुशी का जरिया है, और एशिया वाले ये कहते हैं, जो यूरोप वाले ये कहते हैं जो एशिया से ज्यादा तरक्की याफ्ता है, कि अच्छे कवानीन, उम्दा इंतजाम मतलब अच्छे कवानीन, ये कौम की इज्जत में भी इजाफा करते हैं, कौम की भलाई भी होती है, कौम खुश भी रहती है, और ये कौम की तरक्की का जरिया भी है। हाँ, वो इंतजाम बाकी कौम के रिस्म रवाज का हो या गवर्नमेंट का, यूरोप वालों की बात करता है, क्योंकि उम्दा कवानीन की बात ये कहता है कि वो कवानीन लोगों के अंदर, कौम के अंदर उनके रिस्म रवाज के हो या हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए बनाए गए कवानीन हो, ये उनका नजरिया ये था कि ये कौम की तरक्की के लिए, ये मुल्क की तरक्की के लिए है। और यही सबब है कि यूरोप के लोग कानून बनाने वाली मजलिसों को बड़ा जरिया इंसान की तरक्की और बेहूदी का ख्याल करके इनका दर्जा सबसे आला और न्याय बेश बहा समझते थे, मगर हकीकत में ये सब बात है। क्या कहना चाहता है? और यही सबब है, यूरोप वालों की बात कर रहा है कि वही समझते थे कि मुल्क के अंदर जो कानून साज मजलिसें हैं, कानून बनाने वाले मजलिसों, कानून साज अदारे जो हैं, वो यूरोप वाले उनको इंसान की तरक्की का और फलाह व बहबूद का सबसे बड़ा जरिया ख्याल करते थे, और उनका दर्जा, इन कानून साज मजलिसों का दर्जा निहायत कीमती समझते थे। सर सैयद कहते हैं मगर ये सब ख्याल गलत, ना तो एशिया वाले ठीक हैं और ना ही यूरोप वाले ठीक हैं। आगे सर सैयद कहते हैं कि एक शख्स, फर्ज करो कि पार्लियामेंट का मेंबर ही क्यों ना हो जाए, क्या एक बंदा चाहे वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर ही क्यों ना बन जाए, कौम की इज्जत और भलाई और तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं? वो कौम की इज्जत, कौम की भलाई और कौम की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बस दो बस में किसी बात पर वोट दे देने से तो कैसी ईमानदारी और इंसाफ से क्यों ना दिया हो कि साल 2 साल के बाद जब इलेक्शन होती है, जब सिलेक्शन होते हैं तो वोट दिए जाए, और कितनी ही अगरचे वो का मतलब अगरचे वो वोट कितनी ईमानदारी के साथ और कितने ही इंसाफ से ना दिया हो, यानी कोई ईमानदार बंदा मुंतखब करके उसको वोट दिया गया हो और इंसाफ के तकाज़े पूरे करके वोट दिया गया हो,
قوم کی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس ووٹ دینے سے، اس ایماندار اور انصاف پسند شخص کو منتخب کرنے سے قوم کی کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی، سرسید کہتے ہیں۔ بلکہ آگے کہتے ہیں کہ اس کے چال چلن پر، اس شخص کے عادات و اطوار پر، اس کے برتاؤ پر اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ منتخب ہونے والے شخص سے بے شک آپ نے ایمانداری کے ساتھ منتخب کیا، لیکن اس کے چال چلن پر، اس کے عادات و اطوار پر، اس کے طور طریقے پر، اس کے لوگوں کے ساتھ سلوک پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب کسی شخص کے چال چلن پر فرق نہیں پڑتا تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے؟ کون وہ پارلیمنٹ کا قومی بنتا؟ بس یہ بات بے شبہ ہے۔ سرسید کہتے ہیں کہ اس بات میں کسی شک کی، کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے انسان سے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، کہ حکومت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اس سے انسان کے بیہیویئر میں، اس سے انسان کے سلوک میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قواعد عمل کی تکمیل اور شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اچھی ہے، اگر حکومت اچھی ہے، تو آدمی آزادی کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنے قواعد عمل کی تکمیل، قواعد عمل کی قوت کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت، اپنی ذاتی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح ہو جاتی ہے، دن کی روشنی کی طرح، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور باعمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور معنی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ حکومت کا فرض ہے کیا، وہ حکومت کر کیا رہی ہے۔ حکومت کا فرض مثبت ہونے کی بجائے، باعمل ہونے کی بجائے کیا ہے؟ زیادہ تر منفی ہے، نیگیٹو ہے، اور معنی ہے رکاوٹ ڈالنے والے، روک دینے والا ہے۔ اور وہ فرض ہے کیا؟ وہ فرض جان، مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ بیسیکلی حکومت کا فرض یہ ہے کہ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی جان، مال اور آزادی کی حفاظت کی جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ سرسید کہتے ہیں کہ جب قانون کا عمل درآمد دانش مندی سے ہوتا ہے، کہ جب ہم عقل مندی کے ساتھ قانون پر عمل کرتے ہیں، یا حکومت عقل مندی کے ساتھ عوام کو قانون پر عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے، تو انسان اپنی جسمی یا جسمانی اور ذہنی میں دماغی محنت کے ثمروں کا بے خطر حظ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی وہ کام جو انسان نے اپنی جسمانی محنت سے کیے، وہ کام جو انسان نے اپنی دماغی ذہنی محنت سے کیے، ان محنتوں کے پھلوں کا بغیر کسی خطرے کے لطف اٹھا سکتا ہے۔ قسمی لطف بے خطر بھی بغیر کسی خطرے کا ثمر بھی تھا۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے، جس قدر حکومت اچھی حکومت کرتی ہے، اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے، اتنا ہی انسان کا نقصان کم ہو جاتا ہے۔ مگر کوئی قانون وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، حکومت کی طرف سے بنائے جانے والے قوانین میں سے اگرچہ کوئی قانون کتنا ہی جوش و جذبہ پیدا کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ قانون سست آدمی کو محنتی نہیں بنا سکتا، وہ فضول خرچ کو کفایت شہار نہیں بنا سکتا، کفایت شہار میں بچت کرنے والا، اور شراب خور کو طائب نہیں بنا سکتا، شراب نوش کو، شراب پینے والے کو، شرابی کو توبہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ بات کون سی بات ہے؟ سستی کو محنت میں تبدیل کرنا، فضول خرچی کو کفایت شہری میں تبدیل کرنا، اور شراب نوشی سے توبہ کر لینا، یہ باتیں محنت سے، کہ اگر آپ اپنی سستی کو کیسے محنت میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ محنت سے، محنت کا جذبہ اپنائیں گے، آپ کی سستی، آپ کی کائلی محنت میں تبدیل ہو جائے گی، اور آپ کی فضول خرچی کفایت شہری میں بدل جائے گی۔ آپ نفس کشی، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، اپنے نفس پہ قابو پانا، اپنے خواہشات پہ قابو پانا، یہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری باتیں محنت سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادتوں، چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے۔ کہ قوم کی عزت، قوم کی ترقی اور قوم کی اصلاح، غلطیوں سے پاک کرنا، درستگی کرنا، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ جب قوم کے
کے طور طریقے اچھے ہوں گے، ان کے دوسرے افراد کے ساتھ برتاؤ سلوک اچھا ہوگا، نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے اور قومی ترقی اور قومی عزت حکومت میں بڑے بڑے عہدے بڑے بڑے درجے حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اپنی عادات کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے طور طریقوں کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے برتاؤ کو ٹھیک کرنا ہے۔ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ یہ بات سچیت کہتے ہیں کہ بالکل واضح ہے کہ گورنمنٹ ان لوگوں کا یعنی گورنمنٹ عوام کا عکس ہوتی ہے۔ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ جو رنگ ان کا ہوتا ہے، کن کا؟ جو رنگ عوام کا ہوتا ہے، اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے، ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اعمالکم اموالکم، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی نگران ہوں گے۔ تو گورنمنٹ عوام کا عکس ہوتی ہے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے کہ جو حکومت اپنے عوام سے زیادہ خوش اخلاق ہے، زیادہ مہذب ہے، رعایا اس کو زبردستی پیچھے سے کھینچ لیتی ہے۔ رعایا کیا کر لیتی ہے؟ اس کو بد اخلاق بنا دیتی ہے، اپنے سلوک اپنے برتاؤ کی وجہ سے اپنے جیسا کر دیتی ہے۔ اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کم تر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے، جو حکومت اپنی رعایا سے کم درجے پر ہے، وہ خوش اخلاقی میں، وہ مہذب اور با اخلاق پن میں اپنی حکومت اپنے عوام سے پیچھے ہے، تو وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھینچ جاتی ہے۔ اور رعایا اچھی ہے تو رعایا کیا کرے گی؟ حکومت کو اپنے رنگ میں ڈال دے گی۔ یعنی یہاں مسلم نصیر احمد خان جی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، عوام اچھے نہیں ہیں تو وہ اچھی حکومت بھی عوام کے رنگ میں رنگی جائے گی۔ اور اگر حکومت بری ہے، عوام اچھے ہیں، تو یہ اچھے عوام حکومت کو اچھائی پر مجبور کر دیں گے۔ سسیت جی کہتے ہیں، یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے۔ سسیت کہتے ہیں یہ قدرت کا، فطرت کا، اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، جیسے ہی برتاؤ ایز اے ہول ساری قوم کے اطوار کا، طور طریقوں کا جیسے ہوتی ہے قوم میں، یقیناً اسی کے موافق کا مطلب کے مطابق، اسی کے مطابق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یعنی جیسا عوام کا برتاؤ ہوگا ایسے ہی ان پر قانون بنیں گے اور ایسے ہی حکمران ان پر حکومت کریں گے۔ ایک مثال دیتے ہیں کہ جس طرح پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، پنسال کہتے ہیں پانی کا سوراخ، عموماً ہم چھت پہ بناتے ہیں، سیر میں بناتے ہیں کہ جب بارش کا پانی آتا ہے وہ خود بخود اس سوراخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہی بات کہتے ہیں حکومت اور عوام کا بھی وہی تعلق ہے جو پانی کا اور پنسال کا تعلق ہے، جو پانی کا اور سوراخ کا تعلق ہے۔ یہی حکومت عوام، یہی بات، یہی مثال حکومت اور عوام کے لیے، یہی حکومت عوام کے ساتھ عوام کی طرف آتی ہے اپنی حکومت بنانے کے لیے۔ یقیناً اسی کے موافق قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے کہ جس طرح پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے۔ اگر رعایا اچھی ہے تو اس پر حکومت بھی اچھی ہوگی، اور اگر رعایا جاہل و خراب اور نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی اکڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ رعایا اچھی ہے، حکومت آٹومیٹکلی اچھی ہوگی، اور اگر رعایا جاہل ہے، خراب ہے، اس کے اندر تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے رعایا کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کے اوپر ایسی اکھڑ پر مزاج قسم کی حکومت کرنی پڑتی ہے۔ سسیت کہتے ہیں کہ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ زندگی انسان کو قدم قدم پہ تجربے دیتی ہے۔ تمام تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی پر ایک اوارڈ بھی ہے چاہے، اور قدر و منزل، مقام اور مرتبہ بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر۔ یعنی تجربوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حکومت اچھی کب ہوگی؟ جب عوام اچھی ہوگی، جب رعایا کا چال چلن، طور طریقے، ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کی رہن سہن، ان کی خوش اخلاقی، یہ سب کچھ حکومت کی اچھائی اس پر منحصر ہے، اس پر انحصار کرتی ہے۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قوم کیسے بنتی ہے؟
ذاتی حالتوں سے مل کے بنتی ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ اب قوم کی تہذیب، قوم کے رہن سہن، قوم کے رسم و رواج، یہ در حقیقت کس وجہ سے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی اپنی ذاتی ترقی ہے جن سے یہ قوم مل کر بنی۔ یعنی اگر قوم، کیونکہ قوم افراد سے مل کے بنتی ہے، اگر قوم کے ہر فرد کے اخلاق اچھے ہیں، وہ اس کا چال چلن اچھا ہے، اس کی اخلاق و عادات اچھی ہے، وہ تہذیب و شائستگی کے دائرے میں رہتا ہے، تو یہ قوم کی ایز اے ہول، یہ قوم کی مجموعی حالت ہو۔ سرسید کہتے ہیں کہ قومی ترقی مجموعہ ہے، قوم حکومت کی اچھائی سے نہیں ترقی کر سکتی، قوم کی ترقی مجموعہ ہے کن چیزوں کا؟ شخصی محنت، ہر شخص ذاتی محنت کرے گا، میں محنت کروں گا، مجھے اپنا فائدہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہوں۔ ایک ریڑھی لگانے والا اپنے ذات کے لیے بھی کام کرتا ہے، اپنے ملک کے لیے بھی کام کرتا ہے، اس طرح مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر محنت کو اپنائیں گے، وہ اپنے لیے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور ایز اے ہول وہ قوم کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ ایک چیز شخصی محنت۔ دوسری بات شخصی عزت، ہم میں سے ہر شخص اپنی ذاتی عزت کا خیال کرے۔ عزت وہ واحد چیز ہے جو دینے سے ملتی ہے، ہم دوسروں کو عزت دیں گے آٹومیٹکلی عزت ہمیں ملے گی، تو ہماری قوم ترقی کیسے کرے گی؟ دوسری بات کہ ہم اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کی عزت کا بھی خیال کریں۔ تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے شخصی ایمانداری، ہم میں سے ہر شخص بغیر کسی خوف و خطر کے ایمانداری کو اپنائے۔ جب ہر شخص کے اندر ایمانداری آئے گی، یہ اس کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوگی اور ایز اے ہول قوم کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے ہمدردی، کسی کے ساتھ مخلص ہونا، کسی کے ساتھ خیر خواہ ہونا۔ جب ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو دوسروں کے ساتھ مخلص کیا ہوں گے؟ تو سرسید نے 4 باتیں بتائیں کہ قومی ترقی ان 4 باتوں کا مجموعہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص محنت کرے، ہر شخص اپنی عزت کا، دوسروں کی عزت کا خیال کرے، ہر شخص ایمانداری کو اپنائے اور ہمدردی کو اپنائے۔ اگر یہ 4 چیزیں انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہم میں سے ہر فرد کے لیے اندر ہوں گی تو ہماری قوم لامحالہ ترقی کرے گی۔ اگلی بات بتاتے ہیں، اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے۔ ایک طرف تو قومی ترقی کا ذکر کیا اور دوسری طرف قومی تنزلی کا ذکر کیا کہ قوم کی زوال کے اسباب کیا ہے، تو قومی تنزلی مجموعہ ہے شخص کی سستی، ہر شخص سست ہے، قائل ہے، اپنے کام کو وقت پہ نہیں کرتا، ہر شخص نہ اپنی عزت کا خیال کرتا ہے نہ دوسروں کی عزت کا خیال کرتا ہے، ہر شخص بے ایمان ہے، ہر شخص خود غرض ہے۔ خود غرضی کا مطلب ہے مفاد پرستی، صرف اپنے لیے سوچنا، دوسروں کے لیے نہیں سوچنا، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی برائیوں کو ایک طرف سرسید نے قومی ترقی کا سبب بنایا اور دوسری طرف سرسید نے قومی تنزلی، قومی کی زوال کا سبب بنایا۔ 4 چیزیں وہاں بتائیں اور 5 چیزیں نہیں بتائیں۔ چیزیں وہی ہیں کہ شخصی سستی، شخصی بےعزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور اس طرح کی چھوٹی موٹی برائیاں جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ قوم کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ ناتہذیبی اور بد چلنی یعنی بد کرداری، برا اخلاق اور تہذیب و شائستگی کی دامن کو چھوڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقی و تمدنی یا بامی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ کون سی؟ بد تہذیبی اور بد چلنی، یہ 2 ایسی برائیاں ہیں، یہ اخلاقی برائیاں بھی ہیں اور یہ معاشرت کی برائیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ 2 برائیاں بد تہذیبی اور بد چلنی کسی شخص کے اندر ہیں تو یہ کہاں سے ملی؟ یہ خود اس کی بے مقصد زندگی کا نتیجہ ہے۔ سرسید کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ بڑی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں، کوئی باعث سے آ کے کیا کر دے؟ ہماری ان برائیوں کو جڑ سے ختم کر دے، بالکل ختم کر دے یا نیست و نابود کر دے، زمین تباہ و برباد کر دینا، سرسید کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ اس طرح لفظ جائے آیا تھا، اسی طرح سرسید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جامع، جس کا مطلب ہے جائے۔ تو اگر کوئی بیرونی کوشش سے کیا کرے؟ ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ان برائیوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے تو یہ برائیاں ختم نہیں ہوگی کسی بیرونی دباؤ سے، بلکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن سرسید نے حل بتایا ہے کہ وہ
وہ حل کیا ہے کہ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے، جب تک ہم اپنی ذاتی زندگی کو اور اپنے طور طریقوں کو تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنی حالت کو